کرنے کا کام کیا ہے جو یہودی نے کیا تھا 1960 میں 50 میں. یہودی مینورٹی میں تھے امریکہ میں. یہودیوں نے کہا کہ ہم انتہائی تھوڑے ہیں. یہودی ایسا بیوقوف نہیں ہماری طرح انقلاب کی باتیں کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لے. اس نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم سے زیادہ آپ کا دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے. وہ ایجوکیشن میں بزنس میں آگے بڑھے, بیوروکریسی تک پہنچے, فوج میں پہنچے, عدلیہ میں پہنچے, حکومتوں میں پہنچے. 50-100 سال کی لانگ ٹرم پالیسی بنائی یہودیوں نے وہاں پہ. ہمارے جیسے بے وقوف اسکالر ان کے ہاں نہیں تھے, کیونکہ یہودی گراؤنڈ ریئلٹی پہ بلیو کرتا ہے. اس غزہ میں تو پٹ رہا ہے, وہ اللہ کی مدد ہے کیونکہ ظالم ہے نا, وہ اللہ کی مدد ہے. تو اب کیا ہے, لانگ ٹرم پالیسی بنائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ اخبار اور نیوز چینل کی رپورٹس نہیں ہے, جو وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں صبح شام. کہتے ہیں کہ مینورٹی میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو بھی بچایا اور پورا امریکہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج پورا امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, لیکن پالیسیاں امریکہ میں بن رہی ہیں اسرائیل کے فیور میں. آدمی حیران ہوتا ہے, ہر انگریز اسرائیل کے خلاف ہے, پورا کنٹری اسرائیل کے خلاف ہے, تو پھر یہ کون ہے جو فیور کس کو کر رہا ہے؟ اسرائیل کو. آدمی حیران ہوتا ہے. حیران ہونے کی بات نہیں ہے, یہودی نے اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا, اور ہمارے مذہبی اسکالر کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں. جو چند مذہبی اسکالر ہیں جو یونیورسٹیوں میں بغاوت, نظام کی تبدیلی, انقلاب, اور یہ مولوی صرف وضو اور استنجا کے مسائل سکھا رہے ہیں, یہ نکاح طلاق کے مسائل, میاں بیوی کے حقوق, تم تو وہ بھی نہیں سکھا رہے. تو تم جو کچھ کر رہے ہو نا, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. لانگ ٹرم پالیسیاں بنا کے ایجوکیشن میں جاؤ, عدلیہ میں جاؤ, فوج میں جاؤ, بیوروکریسی میں جاؤ. اقلیتوں نے یہی تو کیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں اقلیتوں کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اسکولوں کو فوکس کیا ہے. ہمارے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, مسجد آپ بنانا شروع کر دو, سب پیسہ دیں گے. کوئی ایونٹ رکھو کہ مسلمانوں کا 50 سال کے بعد فیوچر کیا ہوگا, اس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے کوئی ایونٹ رکھو, 5 روپے کسی کی جیب سے چندہ نہیں نکلتا. ہاں آپ ایسا ایونٹ رکھ لو کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں, جو ہیں لائن میں آ جائیں, پھر دیکھو بھائی لا کیسے رہا ہے. کہہ رہے ہیں بس اٹھو, کب تک گھروں میں بیٹھے رہو گے, اٹھ کے کہاں جاؤں, کدھر جا کے سر پھوڑوں, کوئی بم دے کدھر جا کے رکھ کے آؤں. ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں, ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتیجے کے ایک منجن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نتیجے کے مکلف ہیں, اسباب کے مکلف نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا کریں یار.